السلام علیکم، میں ہوں محمد عریب عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ویکلی نیوز رپورٹ کارڈ۔ ہم اس پروگرام کی شروعات کریں گے۔ آغاز میں ہی آپ کو بتا دیں کہ معاشرے کے اندر خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، لیکن یہاں پر یہ سوال اٹھ رہا ہے، کیا ہم ان گھنٹیوں کو سن رہے ہیں یا سن کر نظر انداز کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جانیے اس تحقیقاتی رپورٹ میں۔ کبھی کبھی درخت کے لیے جنگل کی کمی محسوس کرنا آسان ہوتا ہے۔ ہم ان چیزوں پر بہت زیادہ وقت صرف کرتے ہیں جو کچھ ہمارے سامنے ہو۔ اس طرح ہم بڑا منظر دیکھنے سے محروم ہو سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں اور ہمیں انہیں سننے کی ضرورت ہے۔ شدید گرمی کی لہر اور خشک سالی چین کو مسلسل 70 دن سے متاثر کر رہی ہے، جس کی اس زمن میں چین یا دنیا بھر کے جدید ریکارڈ میں کوئی مثال نہیں۔ چین کے ہمسایہ ملک پاکستان میں بڑے پیمانے پر ہونے والی موسلادھار بارشوں کے نتیجے میں اب تک 900 سے زائد افراد ہلاک اور تقریباً 6 لاکھ مکانات تباہ ہو چکے ہیں اور 8 لاکھ سے زائد مویشی ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان کا پڑوسی ملک بھارت اس سال اب تک شدید گرمی کے 200 دن کا شکار ہو چکا ہے۔ گزشتہ سال یہ تعداد صرف 32 تھی۔ جنوبی کوریا میں سیول میں 80 سال کے دوران فی گھنٹے سے شدید بارشیں ہوئیں، جس سے دارالحکومت میں سیلاب آ گیا اور 50 شہروں اور قصبوں کو پہاڑی تودے گرنے کے حوالے سے خبردار کیا گیا۔ یقینی طور پر مغربی ممالک بھی بچ نہیں پائے۔ جولائی کی ہیٹ ویو، جس نے امریکہ کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا، اس نے ملک بھر میں زیادہ درجہ حرارت کے 350 ریکارڈ قائم کیے اور دیگر انتہائی موسمی واقعات جیسے کہ سیلاب اور سمندری طوفان کے مقابلے میں زیادہ لوگ جاں بحق ہوئے۔ یورپ 500 سال کی بدترین خشک سالی سے گزر رہا ہے اور برطانیہ نے 1976 کے بعد سے بدترین خشک سالی اور گرمی کی لہر کا سامنا کیا ہے۔ متوقع طوفانی بارشوں سے محض یہ احساس بڑھتا ہے کہ یہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ یہ سب اتفاقات نہیں ہو سکتے۔ آخری بار کب ہماری دنیا ایک ہی وقت میں اتنی شدید موسمی حالات سے متاثر ہوئی تھی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ بلا شبہ یہ موسمیاتی بحران کے اثرات ہیں اور صرف اس بات کی علامت ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ گرمی، خشک سالی اور سیلاب سے متاثرہ افراد پر اس کا فوری اثر محسوس ہوگا، لیکن سونامی کی طرح بڑی لہریں آنے والی ہیں جو کہ کہیں زیادہ نقصان پہنچائیں گی۔ کیا حکومت نے محکمہ موسمیات کی وارننگ نظر انداز کی؟ بہت بڑا سوال ہے یہ۔ دیکھیے اس رپورٹ میں۔ کیا سیاسی کشمکش بھی سیلاب کی تباہ کاری کی وجہ بنی؟ ڈائریکٹر جنرل محکمہ موسمیات صاحبزادہ خان نے سیلابی صورتحال سے متعلق تہلکہ خیز انکشاف کر دیے۔ جس وقت ملک میں سیاسی کشمکش جاری تھی، حکومت تحریک انصاف کو ممنوعہ فنڈنگ کیس، عمران خان کو نااہل کروانے، اقتدار کو مضبوط کرنے اور شہباز گل کو سبق سکھانے میں مصروف تھی۔ تب ڈائریکٹر محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کیا تھا کہ اس سال بارشیں معمول سے زائد ہوں گی۔ نجی نیوز کے نمائندے نعیم اشرف بٹ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ڈی جی میٹ صاحبزادہ خان کا کہنا تھا کہ محکمہ موسمیات نے 3 ماہ پہلے ہی غیر معمولی بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا تھا۔ ان کے مطابق بلوچستان سمیت ملک بھر میں مونسون بارشوں کی شدت کے حوالے سے مئی کے پہلے ہفتے میں این ڈی ایم اے، وزیر اعظم آفس اور ہر پلیٹ فارم کو مطلع کر دیا گیا تھا۔ ڈی جی میٹ نے بتایا کہ ہماری فورکاسٹ تھی کہ اس سال معمول سے زائد بارشیں ہوں گی۔ جبکہ اپریل میں ساؤتھ ایشین فورم میٹنگ ہوئی تھی تو ماہرین نے غیر معمولی صورتحال سے آگاہ کیا، جبکہ چیف سیکرٹریز، وزرائے اعلیٰ، پی ڈی ایم ایز کو بھی وقت سے پہلے بتا دیا گیا تھا۔ اس صورتحال میں عوریہ مقبول جان نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ جس حکومت کو عالمی ادارے مئی 2022 میں بتا دیں کہ اس دفعہ سیلاب آنے والا ہے اور وہ حکومت مرکز سمیت پنجاب، سندھ، بلوچستان میں بھی ہو اور کوئی حفاظتی اقدام نہ کرے تو ایسی حکومت بھی اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے۔ دیگر سوشل میڈیا صارفین کا کہنا تھا کہ حکومت اس وقت انتہائی مصروف تھی، 72 کروڑ روپے سیلاب زدگان کے بجائے سرکاری ڈانس کی تقریبات میں خرچ کر ڈالے۔ ارباب اختیار عمران خان کو نیچا دکھانے میں مصروف تھے اور اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ عمران خان کو کیسے سیاست سے باہر کیا جائے۔ اب شامل کرتے ہیں ایشیا کپ کی اسپیشل رپورٹ۔
एशिया कप 2022 का मेला दुबई में 27 अगस्त से जारी है। अस्करी पॉइंट की जानिब से भी एशिया कप की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, पेशगोई और गिफ्ट सेगमेंट के साथ प्रोग्राम एक शाम में चौधरी नदीम के साथ कामयाबी से जारी। अगर हम बात करें एशिया कप के अब तक के मैचेस की, तो एशिया कप का पहला मैच अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला गया, जिसमें अफगानिस्तान को 8 विकेटों से कामयाबी मिली, जबकि दूसरा इवेंट का सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला गया, जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा और इंडिया ने 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की। जबकि एशिया कप का तीसरा मैच अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला गया, जिसमें अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त देकर टूर्नामेंट के सुपर 4 राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। जबकि एशिया कप का चौथा मैच इंडिया और हांगकांग के दरमियान खेला गया और पांचवा मैच श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान खेला गया और इवेंट में पाकिस्तान अपना दूसरा और आखिरी ग्रुप मैच आज हांगकांग के खिलाफ खेलेगा, जबकि टूर्नामेंट का फाइनल 11 सितंबर को खेला जाएगा। अब शामिल करते हैं 6 सितंबर की डिफेंस डे रिपोर्ट। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। 6 सितंबर 1965 हमारी अस्करी तारीख का इंतहाई अहम तरीन दिन है। ये दिन हमें जंग सितंबर के उन दिनों की याद दिलाता है जब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम ने भारतीय जाहिरियत के खिलाफ अपनी आज़ादी और कौमी वक़ार का दिफा किया था। इस दिन बहादुर पाकिस्तानी शहरियों ने अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ यकजहती का बेमिसाल मुजाहरा किया और ये जंग पाकिस्तानी और मुसल्लह अफवाज की वो मुश्तरका जद्दोजहद थी जो आने वाली नस्लों के लिए मशगले राह का काम करती रहेगी। 6 सितंबर 1965 की सुबह भारत अचानक पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। इसका इरादा था कि वो सुबह का नाश्ता लाहौर के जिम खाने में करेगा। दर हकीकत 6 सितंबर हमारी कौमी तारीख में एक संगे मील की हैसियत रखता है। 6 सितंबर की याद मनाते हुए जब हमारा जहन इस तारीखी मौके की वर्क गुजरदानी करने लगता है, तो हम देखते हैं कि किस तरह हमारे बुज़दिल, मक्कार और अय्याश दुश्मन ने अपनी रिवायती बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए रात की तारीखी में हमारे वतन अजीज पर हमला कर दिया था। हमारे बेदार और जिंदा कौम ने इस वाक़े पर कौमी यकजहती का बेमिसाल मुजाहरा करके दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया था। भारतीय सियासी क़यादत ने कश्मीर हाथ से जाता देखा तो अपनी फौज पर से दबाव ख़त्म करने के लिए बगैर ऐलाने जंग के कश्मीर की जनूबी महाज पर पाकिस्तानी बैनुल-अक़वामी सरहद को अबूर करते हुए लाहौर पर पूरी कुव्वत से हमला कर दिया। भारतीय मंसूबे में सुबह का नाश्ता लाहौर में आकर करना था और जिम खाना क्लब में शराब पीना शामिल था। जब हमला हुआ तो पाकिस्तानी फौज और रेंजर्स ने पूरी हिम्मत और जवां मर्दी के साथ दुश्मन का मुकाबला शुरू कर दिया। फौजी जवान और अफसरानों ने अपनी जानें कुर्बान करके दुश्मन के कदम वहीं रोक दिए। जो हाल जीटी रोड लाहौर की तरफ मार्च करते हुए बाटापुर के सामने हिंदुस्तानी 15 डिवीजन का हुआ, वो तारीख का हिस्सा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने फौरी तौर पर एक्शन करते हुए दुश्मन की गाड़ी और सिपाहियों पर हमला किया, तो वो जीटी रोड पर अपनी लाशें और स्टार्ट गाड़ियां छोड़कर भाग गए। हर तरफ तबाहशुदा गाड़ियां थीं और ये नज़र भी आ रहा था। पाक फ़िज़ाइये ने इतना शदीद हमला किया था कि उनको सड़क छोड़कर किसी पनाह तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इसी दौरान पाकिस्तानी फौज ने खुद को संभाल कर इतनी बर्फ रफ्तारी से जवाबी हमला किया कि भारतीय फौज के औसान खता हो गए। लाहौर के मार्के में ही बरकी के अहम मकाम पर हिंदुस्तानी फौज ने सख्त दबाव डालकर वहां से नहर पार करने की कोशिश की थी, लेकिन मेजर अजीज भट्टी निशान हैदर की कंपनी ने उन्हें बारूद की शोलों में घेर लिया। मेजर अजीज भट्टी दम लिए बगैर लड़ते रहे, हत्ता के टैंक का एक गोला लगने से शहीद हो गए। 6 सितंबर 1965 की जंग में शहीद होने वाले शहदाओं को अस्करी न्यूज़ और अस्करी पॉइंट का सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बच्चों में तेजी से फैलता टोमेटो फ्लू शदीद तरह से बड़ों को मुतासर कर सकता है। कितना खतरनाक है ये टोमेटो फ्लू? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या ये टमाटर से फैलता है? जान लेते हैं महविश अली से। जी महविश अली, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास?
ڈینگی، کورونا اور نیگلیریا کے بعد ایک اور بیماری کا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، جس کے مریضوں کی تعداد پڑوسی ملک بھارت میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اس بیماری سے کم عمر بچے بیمار ہوتے ہیں، البتہ ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑوں پر بھی اس کے مہلک نتائج دیکھے جا سکتے ہیں۔ کیا یہ بیماری ٹماٹر سے پھیلتی ہے؟ اس بیماری میں چہرے، ہاتھ، پیر اور جسم کے کسی بھی حصے پر بڑے اور سرخ دانے ہو جاتے ہیں اور وہ بڑے ہو کر درمیانے سائز کے ٹماٹر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس بیماری کو ٹماٹر فلو کا نام دیا گیا ہے، لیکن یہ ٹماٹر سے ہرگز نہیں پھیلتی۔ بیماری کی مزید علامات میں خارش، بخار اور فلو شامل ہیں۔ بچوں میں گندگی اور زمین پر گری چیزیں اٹھانے سے وائرس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ بھارتی ریاست کیرالہ میں رپورٹ ہونے والا ٹماٹر فلو دیکھتے ہی دیکھتے مزید 3 ریاستوں میں پھیل چکا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جان لیوا نہیں، لیکن تکلیف دہ ضرور ہے۔ اس بیماری کے علاج کے لیے کوئی مخصوص دوا نہیں، اس کا اثر کچھ دن میں خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ بچوں میں گندی اشیاء چھونے اور زمین پر پڑی چیزیں اٹھا کر کھانے سے یہ وائرس پھیلتا ہے۔ اسی طرح گندگی کی وجہ سے یہ وائرس لاحق ہونے کا خطرہ بھی زیادہ ہے۔ شکریہ مہوش، آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے چلتے ہیں، اب شامل کر لیتے ہیں پورے ہفتے کی کچھ بڑی خبریں جو کہ ہم نے اس پورے ہفتے میں دیکھی۔ 27 اگست کو پاکستان تحریک انصاف نے جہلم میں پاور شو کیا اور عوام کی کثیر تعداد نے جلسے میں شرکت کی۔ 27 اگست کو افغانستان اور سری لنکا کا ایشیا کپ T20 کا پہلا میچ ہوا اور افغانستان نے فتح حاصل کی۔ 28 اگست کو پاکستان اور بھارت کا ایشیا کپ کا میچ ہوا اور بھارت نے فتح حاصل کی۔ 29 اگست کو ایک افسوسناک خبر رپورٹ ہوئی کہ ہاکی لیجنڈ منظور حسین جونیئر انتقال کر گئے۔ 29 اگست کو عمران خان نے ٹیلی تھون کیا اور 500 کروڑ امداد جمع کی۔ 30 اگست کو ایشیا کپ کا افغانستان اور بنگلہ دیش کا میچ ہوا اور افغانستان نے فتح حاصل کی۔ 31 اگست کو خبر رپورٹ ہوئی کہ بلوچستان کے شہر کلات سمیت دیگر علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن دبا دیجیے۔ اپنا خیال رکھیں، ہمارے اس چینل کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد صفائی بنائے رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔